بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما صالحین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سے لوگ؟ سب خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب اسلم محمد علی سلیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل بخاری شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شاہ جی سرکار آپ ٹھیک ہیں؟ ہاشم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ آج اصل میں چونکہ ایک سال ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تو آج وہاں پہ ایک مصروفیت تھی، چونکہ وہ ماحول تھا یہاں اسلام آباد میں، سب اکٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ کھانا چھنا کھایا، ماموں جی کی باتیں یاد کی، یادیں رہ جاتی ہیں نا، اور سارے ہی ان کو مس کر رہے تھے، چونکہ یہ جو بڑے بڑے برگد کے درخت ہیں جو چلے گئے ہیں، ان کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کمی پوری کر سکیں۔ تو ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ جب تک ہم ہیں ان کو یاد کریں، محفلیں آباد کیا کریں، اور ان کی اچھی باتوں کو یاد کیا کریں، ان کے احسانات کو یاد کیا کریں، ان کی محبتوں کو یاد کیا کریں، ملا جلا کریں، بیٹھا کریں، بہن بھائی کزنز ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ تو وہاں سے آ کے تو چائے ملی ہے، اور چائے لیتے ساتھ ہی میں نے کہا کہ چلیں ایک تو لائیو دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ کریم ماموں جی کی مغفرت فرمائیں، بخشش فرمائیں، تمام کل عالمین میں جتنے بھی ہمارے بزرگ جاننے والے یا جن کو ہم نہیں بھی جانتے جو دنیا سے چلے گئے، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، ننہال ددھیال سسرال ملنے ملانے والوں میں سے، طلباء و طالبات میں سے، اساتذہ اکرام میں سے جو دنیا سے چلا گیا، اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اب جو چلے گئے ہیں وہ نہ تو توبہ کر سکتے ہیں اور نہ اصلاح کر سکتے ہیں، ہم جو موجود ہیں ہمارے پاس یہ دونوں اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لائیو سیشن کیا تھا، شروع میں اس کی آواز کہیں کہیں پہ رک گئی تھی، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے آپ سن سکتے ہیں اس میں کام کی باتیں۔ تو جو چلے گئے ہیں ان کی جگہ پہ ہم ہیں، اور ہمارے پاس ایک پیکج ہے صدقہ جاریہ کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں، جس کو امت مسلمہ کے تمام مسالک مانتے ہیں، دعا کو، یعنی جو چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، کرنے کے مجاز ہیں، پابند ہیں، یہی ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے دعا کرنا، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو ابھی آئیں گے کون جانے 22ویں صدی میں کیا ہو، کون جانے یہ
یہ دنیا 23ویں صدی دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی. تو سب کے لیے دعا ہے، رحمتیں اسی طرح آباد رہیں، کرم رہے، رحم رہے، اور ہم سب اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو اس کی رحمتیں اور کرم ہو جائے. چونکہ عدل کا معاملہ بڑا سخت ہے، اسے ڈر بھی لگتا ہے، تو اس لیے کرم اور فضل اور رحم اس سے مانگتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ جو انسان اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اللہ کو اپنا معبود مانتے رہیں گے، اپنا خالق و مالک مانتے رہیں گے، اور اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ ایک دن ہم نے اس کے سامنے جانا ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ان بڑی بڑی باتوں سے اجتناب کریں، اللہ کے نظام میں رہا کریں. واصف باسفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا ہی درود ہے. یعنی جب آپ کو کسی کی یاد آ رہی ہو یا آپ نے ایک ایسا نظام بنا لیا ہو یاد کا اور آپ اس میں بیٹھے رہیں تو یہ بھی درود ہے. تو اللہ کے ذکر کی محفل اللہ کا ذکر ہے. جب آپ اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کامنٹ کرنا، پوسٹ کرنا، لائیو سیشن کرنا، سننا، کچھ بھی کرنا اس طرح کا، جب آپ کی نیت اللہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز، چونکہ آپ اللہ کے تصور میں ہمہ وقت ڈوبے رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، تو یہ جو انہماک ہے، یہ جو استغراق ہے، یہ بہت فائدے کی چیز ہے. جیسے محبوب کی یاد میں انسان غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو اللہ یاد رہنا چاہیے. سانس لیں تو، خوشبو سونگھیں تو، کھانا مل جائے تو، پیاس میں پانی مل جائے تو، کوئی آپ کی زندگی میں خوشی یا غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، جب یہ معاملہ ہو جائے اللہ کے ساتھ تو پھر انسان کی زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے. اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے اعمال و افعال عبادت بن جاتے ہیں، ذکر بن جاتے ہیں. تو ذاکر، اپنی ہر چیز کو ذاکر بنا لیں. آپ کی آنکھیں ذکر کریں، آپ کے کان ذکر کریں، آپ کی زبان ذکر کریں، آپ کا رواں رواں خلیہ خلیہ آپ کا ذاکر ہو جائے. یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. تو اس لیے ایک تو یہ معاملات تھے. دوسرے میں نے کہا کہ چلیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دل میں کوئی سوال ہو. ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ کل میرا لیکچر بھی ہے جامعہ میں، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے ساتھ محفل کی جائے، اور پھر میں نے لیکچر کو پریپیئر کرنا ہے، اور پھر تھوڑی سی نیند بھی لینی ہے درمیان میں تاکہ تازہ دم ہو جائے طلبہ و طالبات کے لیے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب خیریت ہے؟ کوئی سوال کوئی سوال کرنا چاہیں؟ بالکل یاد رہ جاتی ہیں ہاشم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی حمزہ، کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال آپ کر سکتے ہیں. سوال وہ کریں جو آپ کی زندگی کا سوال ہو، آپ کا سوال ہو. وہ سوال نہ کریں جو کسی کتاب میں موجود ہو یا گوگل کی سرچ بار سے مل جائے. وہ سوال نہ کریں. کوئی ایسا سوال کریں جو آپ کی زندگی کا سوال ہے. علی حمزہ کا سوال آیا ہے کہ استادم تربیت کا ماحول پر اور ماحول کا تربیت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیا. چھیڑ دیتے ہو علی. تربیت کا ماحول پر اور ماحول کا تربیت پر اگر دیکھا جائے تو سارے لائیو سیشن ہی کم و بیش اسی دائرے کے اندر ہی ہیں. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی زاویہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اکثر اس پہ تو میں نے نام لے کے بھی بات کی ہے، لیکن آج اس کو سوال کی صورت میں بھی ایڈریس کرتا ہوں انشاءاللہ. اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میرا اگر بس چلے تو میں ہر روز ہی آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے کسی خاص وقت میں آ جایا کروں، لیکن بعض اوقات مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات انٹرنیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات بجلی کا مسئلہ بن جاتا ہے،
بعض اوقات مہمان اللہ کی رحمت بن کر آ جاتے ہیں، بعض اوقات کہیں جانا پڑتا ہے، تو وہ ترتیب اس طریقے سے نہیں بن پاتی. تو اس لیے جب کبھی موقع ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس قدر ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناکارہ انسان بھی اگر کارآمد ہو جائیں اور اللہ ان سے بھی کوئی کام لے لے، کسی ایک بندے کا ہی فائدہ ہو جائے، کسی ایک بندے کا، وہی کافی ہے. بس یہی نیت کی ہوئی ہے، یہی کوشش بھی ہے انشاءاللہ تعالی. محمد علی سلیم کا سوال ہے کہ انسان کا دل کیوں کسی سے لگ جاتا ہے؟ واہ بھائی واہ محمد علی سلیم، اچھا سوال ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت سائنس بھی ہے کہ انسان کا دل کیوں کسی سے لگ جاتا ہے. دل سے پوچھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ. ہاشم کا کیا سوال ہے؟ محمد ہاشم، سر جی میں ہمیشہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھول ہو جاتی ہے ہر بار یا بار بار. کوشش بھی اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، یہی انسان کر سکتا ہے کوشش، اور پھر بھول چوک بھی انسان کا حصہ ہے. اصل کامیابی پتہ ہے کیا ہے محمد ہاشم؟ کہ ناکامی اپنی کوشش کرتی رہے، کامیابی اپنی کوشش کرتی رہے. آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، مخالف قوتیں اپنی کوشش کرتی رہیں گی، اور آپ کی کوشش کا خلوص دیکھا جائے گا. جب انسان بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے آپ کو بڑے یقین سے کہہ دیا ہوا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بدلے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں. جب آپ نے نیت کر لی تبدیل ہونے کی، جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے اور سرخرو ہونا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا. محمد ہاشم، تو جوانی کی یہ جو کشمکش ہے اس سے مت گھبرائیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان کی اصل، ایک ہوتا ہے عارضی موسم. ہاشم اس بات کو پکڑو، انسان کی اصل وہ ہے جو اس کو سوئے ہوئے جاگے ہوئے چلتے پھرتے اندر سے پکار پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی اصل ہے. باقی ٹرین چل رہی ہے وہ اصل ہے. ٹرین بلوچستان سے چلی، راستے میں کہیں پہنچی، آب گم کراس کیا اس نے، آگے نکلی، مزید آگے نکلی، سندھ کا ایریا ٹچ کیا، پنجاب میں داخل ہوئی. تو جس جگہ پہ جہاں جو بھی جغرافیکل ایٹماسفیئر تھا ٹرین کے اوپر، وہ اثرات آئے ہوں گے، رات کے اثرات آئے ہوں گے. کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہوگی تو بھیگ بھی گئی ہوگی ٹرین. کہیں کسی فیکٹری کے پاس سے آپ گزرے، یہ جوانی کی ٹرین جو ہے نا، بعض اوقات ایسی فیکٹریوں کے پاس سے گزرتی ہے محمد عاشق جس میں کچھ ایسی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جس میں بدبو ہوتی ہے. تو ناک پہ رومال بھی رکھ لیتی ہیں سواریاں، برتھ پہ سویا ہوا مسافر جاگ جاتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ شک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بو کہاں سے آئی ہے. تو بیٹے یہ زندگی کی اصل نہیں ہے. ہاں اگر ٹرین وہاں پہ رک جائے، سفر رک جائے، تو پھر معاملات اور طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ٹرین چل رہی ہے اور مسافر تنگ بھی ہو رہے ہیں بو سے، ان کا دل نہیں لگا اس بو کے ساتھ، وہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس بو سے بچوں عارضی طور پر، یہی کافی ہے ان کے لیے. تو جوانی کی ٹرین بہت ساری ایسی فیکٹریوں کے پاس سے گزرتی ہے، بعض اوقات داخلی طور پر، بعض اوقات خارجی طور پر کہ بدبو بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات باغوں کے پاس سے بھی گزرتی ہے، لیکن وہ آپ کی اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی داخلی دنیا میں. تو اس لیے کوشش بھی جاری رکھیں، بھول چوک ہو جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھو جو مجھے نظر آ رہا ہے ہاشم کہ آپ کی کوشش نہیں رک رہی. انسان ہارتا پکتا کب ہے ہاشم؟ اس کو نوٹ کرو بیٹے. انسان ہارتا اس وقت ہے جب وہ کوشش کرنے سے انکار کر دیتا ہے. آئی ایم ڈن، بس میں اب نہیں کر سکتا، تو پھر انسان ہارنے لگتا ہے، یعنی مینٹلی ڈیفیٹڈ ہو جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے، فریب خوردہ ہو جاتا ہے. تو سفر چل رہا ہے، داخلی طور پر اور خارجی طور پر کوشش کرتے رہیں. پہلی تو کوشش یہ ہو کہ ڈرائیور ہی اپنی مرضی کا ہو، نفس کا. دوسری کوشش یہی ہو کہ راستہ ہی ایسا چن لیا جائے کہ اس کے راستے میں کوئی ایسی فیکٹری نہ آئے. لیکن یہ جو زندگی ہے نا بیٹے،
یہ جو ہماری زندگی ہے آدم سے لے کے آج تک جو دنیا آباد ہوئی ہے، اس میں بڑی فیکٹریاں لگ چکی ہیں، اور ہم تو ایک ایسی دنیا کا حصہ ہیں کہ قدم قدم پہ ایسی فیکٹریاں ہیں جو بڑی ناگوار بو پیدا کر رہی ہیں۔ ہر روز آپ کی ملاقات ہوگی، اور اگر کہیں سے نہ اٹھے تو آپ کے وجود میں کچھ ایسی باتیں مر جاتی ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں آپ کے وجود کے اندر۔ یہ جو ہمیں اپنے پاس سے بو جب تک آتی رہتی ہے نا، وہ بیسیکلی وہ سڑاند ہے کہ ہمارے اندر یا کہیں عزم مر جاتا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، حوصلہ مر گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی خواب مر گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہیں پہ ہماری شخصیت کا کوئی نہ کوئی حصہ مر جاتا ہے، اور ہم اس کو بے گور و کفن رکھتے ہیں، چونکہ معاشرے میں سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے اندر قبرستان ہے، ہمارے اندر قبرستان ہے محمد ہاشم۔ ہم اپنی چیزوں کو دفناتے بھی نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، دفناتے نہیں ہیں۔ تو اس کا کفن پتہ کیا ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کیا ہوتی ہے۔ کوئی عمل مر گیا نا، بد عمل ہو گیا، مر گیا، تو توبہ طائب کرو، توبہ طائب اس عمل کو غسل دے دے گی، اس کو کفن پہناؤ توبۃ النصوح کا، اور کوشش کرو کہ آئندہ آبادیاں جو ہیں زندگی وہ مہکے گی، تو پھر وہ باہر پڑی پڑی لاشیں گل سڑ نہیں جاتی۔ تو جو اگر کسی کا دل توڑا ہے تو وہ لاش پڑی رہے گی، سڑاند اٹھتی رہے گی۔ کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس لاش کو دفنا دو نا بھائی، سوری بول دو، اصلاح کر لو جا کے، تابہ و اصلحہ، بس یہی کرنا ہے محمد ہاشم۔ تو یہ جو ثم آمنوا ثم کافروا، یہ قرآن کے اندر ایک پیٹرن ہے، پھر ایمان لے کے آئے، پھر کفر کر دیا۔ دراصل قیامت ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی ہونی ہے، جن کا دنیا میں حساب کتاب مکمل ہو گیا وہ تو ختم ہوگی نا بات۔ دو طرح کے طبقات ہیں، ایک السابقون السابقون، جو آگے ہیں سو آگے ہیں، جو گواہیاں دے گئے، ان کا جینا مرنا گواہی بن گیا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے غضب کے سودے کر لیے، کرسٹ ہو گئے، ملعون ہو گئے، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، وہ دونوں تو ادھر ہی ڈکلیئر ہو گئے۔ جو درمیان میں گرے ایریا ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ کا تو کنفرم ہے، جو گرے ایریا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ امتیں ہیں، کتنی امتیں آ چکی ہیں، 1,24,000 لگ بھگ پیغمبر، ان کی امتیں ہیں، اور اس میں گرے ایریا بہت بڑا ہے۔ تو ہم ہیں بیٹھے ہوئے گرے ایریا میں، تو اس لیے ہم سارے تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی فقیر ولی، کوئی پیر، کوئی عالم صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی استاد محترم، کوئی اللہ کی طرف جانے والا ہمیں بھی ساتھ لے جائے کہ ہم بھولے بھٹکے مسافر ہیں۔ تو اگر آپ اس بیڑے میں بھی بیٹھ گئے تو پھر پلس مائنس ہوتی رہتی ہے، کوشش بھی جاری رہتی ہے۔ انسان کچھ رٹے لگاتا ہے، کچھ سوال یاد کرتا ہے، کچھ اس کو بھول جاتا ہے، تو بھول چوک انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آدم کی سرشت ہے بھولنا، بھول جاتا ہے انسان۔ نسیت کا لفظ بھی آیا ہے، نون سے، یہ نسی، بھول جاتا ہے انسان۔ آج علی نے ایک بڑی خوبصورت آیا کریمہ لگائی ہوئی تھی، سورۃ انفال کی غالباً، اور اس میں بھی یہی تھا۔ علی حمزہ اس کو یہاں پہ اگر کاپی پیسٹ کر دیں تو سارے پڑھ لیں گے دوبارہ سے۔ اس کا تعلق بھی توبہ اور اصلاح کے ساتھ تھا، کہ جب کوئی مومن ایمان لے آئے آیات کے اوپر، جو کہ آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر، پھر اگر وہ بھول جائے، غلطی ہو جائے اس سے، پہلی بات تو یہ کہ سلام علیکم، جو ایمان لے آیا اس نے کہہ دیا کہ اللہ کو میں مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، تو آپ کا کام ہے سلام علیکم، آپ ان پر سلامتی بھیجتے رہیں۔ اور پھر اگر جہالت میں نادانی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لے اور پھر اصلاح بھی کر لے، تو وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بڑی خوبصورت آیا کریمہ ہے۔ اور پورے قرآن میں نے آپ کو بتایا آپ کل پرسوں کے سیشن میں کہ تابہ و اصلحہ کا ذکر ہے، اس میں بھی یہ تابہ اور من بعدہ و اصلحہ، توبہ کر لی اور اس کے بعد اس نے اصلاح بھی کر لی۔ اصلاح یہی تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک چیز گری، گھونسلے سے آپ نے اٹھا کے گھونسلے میں رکھ دی، کہ انڈے کو گھونسلے میں ہونا چاہیے۔ جو چیز نیچے گرتی ہے، جس کا مقام اوپر ہے، اس کو اوپر رکھ لیں۔ رائٹ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پرپس، رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس، بس یہی کرنا ہے، اسی کو اصلاح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش جاری رہنی چاہیے، کوشش نہیں رکنی چاہیے۔
ٹھیک ہے ہاشم، آپ کے سوال کا تو اتنا ہی جواب ہے. اور محمد علی سلیم کا یہ ہے کہ سر دل کیوں لگ جاتا ہے. اس کی بالکل ون لائنر یہ ہے محمد علی سلیم کہ اس دل کا موسم ہوتا ہے، مقناطیس ہے نا، مقناطیس بھی جڑتا ہے نارتھ ساؤتھ پول کا، اس میں بھی کشش رکھی ہے اللہ نے. یہ جو دل ہے نا، یہ موتی کی طرح اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. جیسے تسبیح میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو دل کی سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھ رہے ہو، یہ ایک موتی ہے اور اس کی یہ دونوں طرف سوراخ ہے. وہ سوراخ، اس سوراخ میں یہ دھاگا ہے. اس تسبیح میں یہ جو 33 موتی ہیں، یوں سمجھو یہ دل ہے. یہ میرا دل ہے، یہ سلیم کا دل ہے، یہ علی حمزہ کا دل ہے، کامران بھائی کا دل ہے، یہ مدیہ کا دل ہے، یہ جناب محمد ہاشم کا دل ہے، یہ معراج کا دل ہے، یہ جناب محمد عرفان کا دل ہے، یہ محمد افضل کا دل ہے، یہ فلاں کا دل ہے، یہ فلاں کا دل ہے. آپ سب جتنے، بلال اقبال کا دل ہے، شانی کا دل ہے، میرے سارے سپارٹن کا یہ دل ہے. تو یہ دل دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بظاہر آپس میں الگ الگ ہیں، اپنی اپنی دنیا ہے، لیکن ایک دھاگا ہے درمیان میں، پروئے گئے ہیں. تو اب اس میں یہ جو دو سوراخ تھے، یہ ہونے بڑے ضروری ہیں. دو سوراخ، یہ دو سوراخ سے مراد یہ ہے چونکہ یہ سمبل ہے، علامت ہے کہ دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا موتی بنایا ہے، دو سوراخوں والا. اب ایک سوراخ کی طرف عبد بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے سوراخ پہ معبود بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں ہے دل. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو جو بھی ایک خاص، اگر دھاگا اللہ ہے، الوہی دھاگا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، تو پھر اگر میرے دل کا تعلق اس سوراخ کا اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر میرے ساتھ وہ دل جڑ جائے گا جس کا وہ سوراخ اسی منہ طرف کعبہ شریف تھے، منہ ول کعبہ شریف تھے. تو چونکہ دھاگا ایک ہے، اس لیے ایک مرشد کے ماننے والوں کا دل لگ جاتا ہے آپس میں، ایک علاقے کے رہنے والوں کا دل لگا ہوتا ہے آپس میں، ایک وطن کے رہنے والوں کا آپس میں دل لگ جاتا ہے. ایک ہی جھنڈا سب نے لگایا ہوا ہے، دل لگ گیا ان کا. ایک زبان بولنے والا، یہ میرا گرائی ہے، پنجابی بھرا ہے جی اپنا، سندھی بھرا ہے، یا ہمارا اپنا پختو بولنے والا یا پشتو بولنے والا ہے، یا ہمارا ہندکو بولنے والا ہے مانسیرا سے، یا سرائکی، یا فلاں چیز، یا بلوچستان کا، یا کشمیر، یا ہندی، یا بنگالی. تو دل لگ جاتا ہے. تو جس کا جہاں پہ دل لگتا ہے، گونگے دی رمز نو گونگا جانے، رمز ہوتی ہے. کند ہم جنس را بہم جنس پرواز، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. ایک ہی موسم کے پرندے اکٹھے سفر کرتے ہیں، ان کا دل لگ جاتا ہے. دل پتہ کیوں لگتا ہے؟ ان کا سفر ایک ہے، منزل ایک ہے. یہ پوری ہماری جو گلیکسی ہے محمد علی سلیم، اس کا دل لگا ہوا ہے آپس میں. اور جس دن اس کا دل نہ لگا، اس دن یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے تارے. ابھی تو دل لگا ہوا ہے ان کا. سورج کا دل لگا ہوا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. زمین کا دل لگا ہوا ہے، اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے. پہاڑوں کا دل لگا ہوا ہے، زمین میں گڑے ہوئے ہیں. سمندر کا دل ہے، اپنی حدود میں ہے. جو جہاز تیر رہا ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے، اچھال کی قوت. یہ زمین، اس کا دل لگا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمیں لے کے لڑک جائے. یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں. یہ آسمان کا اتنا دل لگا ہوا ہے، ابھی تک قائم ہے، بغیر آمد ترونہا. یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا یہ جو سائبان گنبد، جب اس کا دل نہ لگا، یہ پھٹ جائے گا. اس میں اب فتح ابواب السماء، وہ کھل جائیں گے دروازے اس کے اندر. تو دل کسی کے ساتھ اس لیے لگ جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی رگ آپ کی مشترکہ ہوئی ہے. اس کے بغیر دل نہیں لگتا. کہیں نہ کہیں یہ آپ کا کنیکشن ملتا ہے، وہ جسم کا کنیکشن ہو جائے. میں آپ کو ایک نارمل مثال دیتا ہوں. اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ بہت ہوتا تھا بچپن سے. کچھ لوگوں سے مل کے میرا دل کرتا تھا کہ یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہو اور دوبارہ بھی ملاقات ہو، اور یہ ملاقات لمبی ہو جائے. اور کچھ لوگوں سے مل کے میں
میرے دل میں یہ کیفیت آتی تھی کہ یار میں ان سے ملا ہی کیوں، میں نے آئندہ ان سے ملاقات ہی نہیں کرنی، اور وہ نہیں ہوتی ملاقات۔ کچھ بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کے دل کرتا تھا بیٹھے رہو، وقت تھم جائے، بیٹھے رہو، اور کچھ کی محفل میں جا کے مجھے لگتا تھا کہ غلطی کر دی میں نے۔ تو کئی دفعہ مساجد میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا، امام صاحب ہیں، کچھ میرا دل کرتا تھا کہ یہ جماعت کبھی ختم نہ ہو، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، قیام کر رہے ہیں تو قیام میں رہیں، سجدے میں ہے تو بس سجدہ کبھی ختم نہ ہو، دل لگ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ بس پہلی رکعت میں بھاگو پیچھے سے، بھائی کوئی آزاد کرو اپنے آپ کو، کہاں پھنس گیا ہوں میں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اس محفل کے لائق نہیں، یا وہ محفل آپ کے لائق نہیں، دونوں ممکنات میں سے ہیں۔ جو اس میں سے پوائنٹ آپ نے لینا ہے محمد علی سلیم بیٹے، اس کو غور سے سنیں۔ اگر دل شیطان کے قبضے میں ہے، اگر دل کی چارجنگ ابلیسی نظام میں ہو رہی ہے، اگر آپ کا دل بے ایمان ہو گیا ہے، اللہ کے دربار کا مجرم بن گیا ہے، اس پر کالک جم گئی ہے، مہریں لگا دی گئی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگ گئی ہیں، غشاوہ اس کے اوپر ہے، تو کوئی غشاوہ زدہ دل ہی آپ کی طرف یا اس دل کی طرف جائے گا جس پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے واصف باصفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پتے، تاش کے پتے نکال کے رکھو، جواری اکٹھے ہو جائیں گے، شراب کی بوتل کھول کے رکھو تو پینے پلانے والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جو جس جگہ کا شوقین ہے اس کو وہ ماحول ملے گا اور وہ وہاں پہ اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو روحانی پیرائے میں بات جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دل یوں ہی نہیں لگ جاتے، اس کی سائنس ہے۔ اب وہ سائنس جسم کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے یا روح کے اوپر، دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی ہے کہ دھاگا ہے، کوئی قدر مشترک آپ کی ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اس لیے جب میں نے پہلی دفعہ لائیو سیشن کیا تھا یا کچھ لکھا تھا، پہلی بارش جب برسی تھی، تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر میرا دل نہ لگا ہوا اس منظر نامے میں جس کا نظارہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ کی نظر جڑے گی نہیں، آپ کا دل لگے گا نہیں اس نظارے کے ساتھ، چونکہ میں ہی نہیں لگا ہوا۔ دیکھیے جب دیوار بنتی ہے نا بیٹے، تو دیوار ایک پوری لائن لگی، پھر اس کے اوپر لگی، پھر اس کے اوپر، تو ہر اینٹ کی ذمہ داری ہے، درمیان میں سیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو جوڑے رکھتا ہے، جو اس کو اتفاق و اتحاد کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے دل آپ کا یا تو آزمائش کی وجہ سے لگ رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہو دل لگا کر، یہ بھی ممکن ہے کہ دل آپ کا اس لیے لگ رہا ہے کہ اگلے دل کو آپ کے ساتھ ہی لگنا تھا، اور اگر وہ ابلیسی نظام کے ساتھ اس کا سوراخ جڑا ہوا ہے اور دھاگا وہاں سے چل رہا ہے، تو آپ ایک مالا میں پروئے جائیں گے، چونکہ قرآن یہ ہمیں بتا چکا ہے کہ میں، ابلیس کو کہا گیا کہ میں تمہیں اور جو تمہاری راہ پہ چلے گا، چونکہ ہمیں بتایا گیا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، عدو مبین ہے، یہ کھلا دشمن ہے، جو جانتے بوجھتے اس راہ پر چلے گا وہ گروہ بن جائے گا۔ مختلف قوموں میں ہوں گے ہم، لیکن ایک قوم بنتے جائیں گے، وہ قوم ابلیس ہوگی، ابلیس کا گروہ ہوگا، حزب کہہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حزب، جیسے حزب الرحمن، حزب اللہ، یا حزب الشیطان، ابلیس کا حزب۔ تو جو جس گروہ میں ہوتا ہے اس کی طرف سے لڑتا ہے، جو جس گروہ میں ہوتا ہے اس کی طرف سے جیتا ہے، جو جس گروہ میں ہوتا ہے اس کی طرف سے مرتا ہے، اور جو جس طرف ہے اس کا انجام بھی اسی طرف ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جو ابلیس کی طرف ہے وہ اللہ کی نظر میں برطرف ہے، جو ابلیس کی طرف ہے، جو شیطان کی طرف ہے، وہ رحمان کی نظر میں برطرف ہے۔ جو رحمان کی نظر میں برطرف ہے وہ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ لگا ہوا نہیں ہے اس مالا میں، چونکہ وہ برطرف ہو چکا۔ یہ جو سورت فاتحہ میں ہے وَلَا یا غیر المغضوب، یہ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کو ڈکلیئر کر دیا گیا، راندہ درگاہ مغضوب ہو چکے،
دوسرے وہ ہیں جو ابھی مغلوب نہیں ہوئے لیکن ان کی چوائس اس طرف کی ہے جس طرف کو اللہ نے برطرف کر رکھا ہے، تو وہ ظلمتوں میں پڑے ہیں اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر جس انسان کے پاس عرفان و ادراک نہیں ہوتا محمد علی سلیم، وہ ظلمتوں میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ دیکھیں ظلمت میں بھی دل لگتا ہے۔ اب اگر آپ کا دل نور میں لگ گیا ہے تو آپ کا ظلمت میں دم گھٹے گا۔ جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے تازہ ہوا میں سانس لینے کی عادت ہے، تو میں ابھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں بھی کوشش کرتا ہوں میری کھڑکی ایک تھوڑی سی تو کھلی رہے تاکہ تازہ ہوا آتی رہے۔ میں زیادہ گھٹن والی جگہوں پہ نہیں رہ سکتا، مجھے کلر کہار پہ آپ چھوڑ دیں، مجھے مری میں لے جائیں، کہیں بلوچستان کے خشک پہاڑوں پہ چھوڑ دیں، میں خوش رہوں گا، جہاں مجھے آسمان نظر آتا رہے، تارے ہوں، ٹھنڈی ہوا ہو۔ تو کیا ہوا کہ میرا دل لگ گیا فطرت کے ساتھ۔ جب آپ مصنوعی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا تصنع کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ جس انسان کو خیانت کی عادت پڑ جائے وہ پھر خائن ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی پھر دوستی خیانت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زندگی میں، ڈاکوؤں کو ڈاکو مل جاتے ہیں، جواریوں کو جواری مل جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والوں کو اللہ اللہ کرنے والے مل جاتے ہیں۔ تو دل لگ جاتا ہے محمد علی سلیم۔ جوانی میں اگر آپ اس کو بالکل جوانی کے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ مثال بھی دے دوں تاکہ آپ لوگ نوجوان پریشان نہ ہوں کہ سر آپ تو بالکل ہی بزرگوں کی طرف چل گئے۔ ایک گاؤں ہے، اس میں ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے، ان کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میرا دل لگ گیا فلاں بندے کے ساتھ۔ ہر بندے کا نہیں لگتا۔ لیلا جو تھی کالی کلوٹی سی تھی، مجنو کا دل لگ گیا۔ اب وہ کیسے لگا؟ چونکہ ان کی کہنا کی کیمسٹری ملتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اساتذہ ہیں نا، 10-15 اساتذہ ہوتے ہیں، سینکڑوں اساتذہ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ کہیں میں اپنی بتاتا ہوں، میرا بھی ہر استاد محترم کے ساتھ دل نہیں لگا، لیکن میں ان سب کو استاد محترم کہتا ہوں۔ جیسے آپ کے سامنے میں بول کے کہتا ہوں، میں نے تمام مقدس مبارک عظیم چشموں سے پانی پینے کی کوشش کیا جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں۔ مجھے پیاس لگتی تھی، جو چشمہ قریب ہوتا تھا میں اس سے پانی مانگ لیتا تھا۔ چشمے سخی ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک میں یہی کر رہا ہوں۔ اس سارے سفر کے دوران بڑے بڑے اچھے لوگ میری زندگی میں آئے، میرا دل لگ گیا استاد محترم واصف باصفہ کے ساتھ۔ آئی واز اے بوائے، میں چھوٹا سا لڑکا تھا جب سے میرا دل لگ گیا ہوا۔ یہ دل کس نے لگا دیا میرا؟ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی۔ دیکھیں استاد محترم واصف باصفہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بولتے تھے، یا کچھ عرصہ ایک اسٹیڈیم میں بھی، یا کسی کے گھر میں چند لوگ سنتے ہوں گے، سب کا دل نہیں لگا۔ دل نہیں لگتا۔ یہ دل لگنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہوتی ہے محمد علی سلیم۔ اللہ دل لگوا دیتا ہے، پھر آپ کی کیمسٹری میچ کرتی ہے، اور اس کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے۔ اگرچہ میں اس کی زیادہ ڈیپتھ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ یہ زیادہ تر متشابہات کی طرف باتیں چلی جاتی ہیں اور ان کا فیکچولی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجنو کا دل جب لیلا پہ آیا ہوگا، یا لیلا کا دل جب مجنو کے لیے پسیجا ہوگا، تو کوئی وجہ ہوگی۔ اگرچہ یہ ہمارے کہانی ہے ایک، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جو کالی کلوٹی تھی دوسروں کی نظر میں، کسی نے پوچھا کہ اے مجنو تو نے کیا دیکھا لیلا پہ؟ تو لیلا نے جو کچھ بھی مجنو نے دیکھا لیلا میں، اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میری نظر سے دیکھ، تجھے تو وہ کالی کلوٹی لگتی ہے لیکن تو میری نظر سے دیکھ، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ تو مجنو کا جب دل لگ گیا تو لیلا کی گلی کا کتا بھی مجنو کے لیے قابل احترام ہو گیا۔ تو دل ہم دیکھیں، یہ جو خواہش ہوتی ہے نا بیٹے، خواہش کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اور پھر خیال، یہ خواہش جس قدر پست ہوگی اسی قدر غیر معیاری ہوتی جائے گی۔ یہ خواہش کا مقدر ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ ایک انسان کو اپنی جسمانی خواہش کی تکمیل کرنا ہے، وہ جانور ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ 3 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 2 سال کا کوئی بچہ یا جانور، اس نے صرف خواہش کی تکمیل کرنی ہے۔ وہ اس قدر غیر معیاری ہو چکا ہے،
چونکہ اس کا دل نہیں لگ رہا، وہ پست ہو چکا ہے. دل والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. لیکن جو دل والے ہوتے ہیں وہ بڑے معیاری لوگ ہوتے ہیں، اور جب آپ نے اپنا آپ سونپ دیا ہوتا ہے تو بے اختیار وہ ٹانکا فٹ ہو جاتا ہے. کوشش کے ساتھ جیسے محبت نہیں ہوتی، دولت کے ساتھ بھی محبت نہیں ہو سکتی، حسن و خوبصورتی کے ساتھ بھی. اس کو اگرچہ اس کے اندر بڑی اس کا ایک اہم نقطہ ہے، لیکن حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ آپ کو اچھا نہ نظر آ رہا ہو، جیسے استاد محترم واسف باسوا کے آخری دور کی تصویریں دیکھیں تو عجیب سنگل پسلی سے ماڑے سے ہڈیاں نظر آتی ہیں. میں ان کو اس دور میں بھی دیکھتا ہوں تو لاٹ سے دیکھتا ہوں. جیسے آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کو اپنے والدین برے کیوں نہیں لگتے؟ وہ جیسے بھی ہوں، ان کے منہ کی بو بھی آپ کو بو نہیں لگتی. ماں باپ کے وجود کا پسینہ آپ کو برا نہیں لگتا. اور ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے ان کی صفائی ستھرائی، بالکل ایسے ہی جیسے ماں کو کبھی برا نہیں لگا. ماں کو کیوں نہیں برا لگتا وہ بچہ؟ وہ پوٹیاں دھو رہی ہے، وہ وومٹ کرتا ہے بچہ، اس کو وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتی ہے اور چھاتی پہ سلاتی ہے. دل لگ جائے. وہاں پہ بھی ایک تعلق ہے، وہاں پہ بھی ایک تعلق ہے. اس کی تخلیق ہے. 9 مہینے اس نے پالا ہے اپنے اندر رکھ کے. تو کوئی وجہ ہونی چاہیے دل لگنے کی بھی. محمد علی سلیم لگ جاتا ہے دل. بھائی زیادہ نہ کریں، صبح لیکچر ہے میرا، ورنہ دل لگ جانا ہے کہیں نہ کہیں سے. دل لگ جاتا ہے. محمد علی سلیم اتنا ہی رکھتے ہیں. ابھی سمجھ آ گئی؟ 2 سوال ہو گئے. بہت سارے لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا. اشارے میں نے کر دیے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو دس میک سینس. محمد علی سلیم اور کوئی سوال تو نہیں؟ ورنہ علی حمزہ کے وعلیکم السلام. شان ورک، شاہزیب اختر، آپ کا نام کیوں نہیں لیا میرے جانو، میرے پیارے، میرے جانو. ابھی دیکھا ہے میں نے. میں کیمرے میں جب چلا جاتا ہوں تو پھر ادھر ہی دھیان ہو جاتا ہے. علی حمزہ نے یہ آیت پیسٹ کر دی ہے، کچھ مفہوم اس کا. وعلیکم السلام نائمہ، کیسے بیٹے؟ محمد یوسف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کون رہ گیا جی؟ وعلیکم السلام اویس محمد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سفیان. سفیان بڑے دنوں بعد نظر آئے بیٹے. خیر ہے صاحب. محمد علی سلیم ہمارا دل لگا کے خود غائب ہو گیا. آواز ٹھیک آتی رہی ہے علی؟ اب آپ کا سوال اتنی اوپر چلا گیا ہے، دوبارہ سے کر دو بھائی کاپی پیسٹ. میں اتنی دیر میں پانی پی لوں. یا حی یا قیوم. مٹی کا پیالہ اب پھر لے کے آنا ہے. پہلا مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا، دوسرا ایک پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ میں اب ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا. تو ابھی لیتے ہیں مٹی کا پیالہ. یہ جب میں غائب ہو گیا تھا تو اس سے پہلے مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا. 2 مہینے اس کا سوگ منانا لازمی تھا. محمد ہاشم، شاہ زیب، احمد زیب خلیل، واہ. افضل کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ محمد علی سلیم کہتے سمجھ آ گئی. مزمل بخاری صاحب آپ سنائیں کوئی. شاہ جی سرکار کوئی سوال کرنا چاہیں؟ آپ تو میرے ویسے بھی بڑے بزرگ ہیں، درویش انسان ہے آپ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریحان احمد. تو 2 سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں. تیسرا سوال علی حمزہ کی طرف سے ہے کہ ماحول اور تربیت کا ماحول پر اور ماحول کا تربیت پر کتنا اثر ہوتا ہے.
اب اس میں سے کی ورڈ نکالتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ایک سکھایا ہوا طریقہ کار: تربیت، ماحول، اثر، اور پھر لفظ ایک خاص الخاص ہے کتنا. اب کتنا جو ہے نا اس کو کوانٹیفائی کرنا ہے یا کوالیفائی کرنا ہے، یہ ہم طے کر لیں گے آہستہ آہستہ علی حمزہ. کیونکہ کتنا کو گن کر تو نہیں ہم بتا سکتے نا کہ دگنا یا تگنا یا 4 گنا ہوا اثر. تو کتنا کوالیفائی ہی کرتے ہیں، پرسنٹیج میں چلے جاتے ہیں. دوسرے کی ورڈ رہ جاتے ہیں تربیت اور ماحول. یہ 2 لفظ سمجھنے بڑے ضروری ہیں. ماحول آپ کا ایک ہیبیٹیٹ، ایک انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر، ایکو سسٹم، بہت سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. جہاں پہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، ماحول جب گھیر لیتا ہے وہ اس کو، ماحول جو ارد گرد ہے، جو محیط ہے کسی خاص جگہ پر، وہ فزیکل ہو، میٹا فزیکل ہو. جسمانی ماحول بھی ہوتا ہے علی، اور روحانی ماحول بھی ہوتا ہے. پرندوں کا ماحول بھی ہوتا ہے، جانوروں کا ماحول ہوتا ہے، گونگوں کا ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ماحول کے اندر جو جیسا بھی ماحول ہے، اس ماحول میں وقت گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، یا فلرش کرنے کے لیے، ترقی کا سفر طے کرنے کے لیے جو سفر طے کیا جاتا ہے، اس کا تربیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تربیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ٹریننگ ملتی ہے کہ اس ماحول میں زندہ کیسے رہنا ہے. یہ پہلے بنیادی میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ماحول اور تربیت. آپ نوجوان ہیں، آپ لوگ ایک ماحول سے نکل کے آئے ہیں، ایک دوسرے ماحول میں. اس وقت بھی ہم ایک ماحول کا حصہ ہیں. میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ماحول بنایا بھی ملتا ہے، ماحول بنایا بھی جاتا ہے. شہد کی مکھی بن جائیں گے تو پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے جس کو چھتا کہا جاتا ہے، پھر اس میں شہد بنتا ہے، اور پھر اس شہد کو اتارنے کا ماحول، اس کو مارکیٹ میں لانے کا ماحول. یہ ضرور ہے کہ وہ جو لارواس ہوتے ہیں، چھوٹے لارواس، جب سینئر جنریشنز ماحول بنا لیتی ہیں تو آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اگر تو ماحول بنایا مل گیا تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے. نہیں ملا تو ماحول بنانا پڑے گا نا بھائی خود سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے پاس ہے نالج، اس کی نوسٹسزم آپ کے پاس ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپریہنشن ہے ماحول کی، تربیت کی، وہ آپ کے پاس بیسک ہے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں دونوں، ماحول کا تربیت پر اور تربیت کا ماحول پر. مجھ سے اگر پوچھیں تو میں زیادہ جس کے حق میں ہوں یا زندگی میں نے جو چیز سمجھی ہے، میں تربیت کی طرف جاتا ہوں. علی حمزہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماحول یا تربیت میں سے زیادہ انیویٹیبل ناگزیر کیا ہے، تو میں تربیت کی بات کرتا ہوں، چونکہ تربیت کا بھی ماحول ہوتا ہے. چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مروی، کچھ ان سے منسوب ایک واقعہ بھی ہے. میرے پاس اس کی کوئی تحقیق ابھی نہیں ہے، لیکن واقعہ بہت اچھا ہے. جس کی بھی زبان سے یہ کلمات نکلے ہوں، بات بہت اچھی کی گئی کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آئے، نہ زمانے کو متاثر کیا، نہ زمانے کا اثر ان کے اوپر ہوا. وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، گھاس پھونس. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو ماحول کے اثرات لیتا ہے. وہ ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس شعبے میں گیا، جس خطہ زمین پر پیدا ہوا، جس دوستوں کی محفل یا صحبت میں گیا، اس محفل کے اثرات اس پر ہوئے اور وہ اس رنگ میں رنگا گیا. ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے. لیکن تیسرا جو سب سے اہم طبقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ وہ اپنا ماحول خود بناتا ہے. وہ اپنا ماحول خود بناتا ہے. وہ اس قدر ٹرینڈ ہے شہد کی مکھی کی طرح
کہ وہ جہاں جاتا ہے وہاں اپنا ماحول بنا لیتا ہے. گویا وہ جو تربیت یافتہ تھا وہ ایک انٹرینڈ دور میں آیا، ابھرا، اس نے تربیت کا ایک ماحول بنا دیا. اب اس میں ان کو تربیت مل رہی ہے جن کو شاید اس وقت نہ ملتی اگر کوئی تربیت یافتہ منظر عام پر نہ آیا ہوتا. اس کی سادہ سی مثال سمجھنی ہو تو عرب کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، جب جہالت کا دورہ، جاہلیت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لوگ بات بات پہ لڑتے جھگڑتے تھے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. کوئی یہ نہیں کہ فصاحت و بلاغت نہ تھی، بہت تھی، علم بہت تھا، معلومات بھی تھیں، جوشیلے بھی تھے، بہادر بھی تھے، لیکن جاہلیت تھی، بہت سارا غیر فطری مسالہ شامل ہو چکا تھا. تو اس غیر تربیت یافتہ ماحول میں اوس و خزرج والا جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھرتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے ساتھ اس ماحول میں شہد کی مکھی بن کر چھتا بناتے ہیں. یہ فتح مکہ اسی شہد کے چھتے کا شہد ہے جس کو ہم فتح مکہ کہہ کر یاد کرتے ہیں. بڑی مشکلات، بڑا مجاہدہ، بڑی تگ و دو اس کے پیچھے ہے. پھر پیغمبر جب بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے کچھ اصحاب، کچھ حواریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دوستوں کا، صحابہ اکرام. پھر جو گھر والے ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین، پھر جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو شہد کا چھتا بڑا ہوتا چلا گیا. تو میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں تو اس حق میں ہوں کہ تربیت یافتہ ماحول پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، تربیت یافتہ ماحول پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. چونکہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، یہ جو واقعہ ہے حضرت علی سے منسوب کر کے اس بندے نے لکھا ہوا تھا، اور اس میں حضرت علی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر تم اپنا ماحول بنا کر ماحول پر اثر انداز ہو سکتے ہو تو تم دنیا میں اعلیٰ انسان ہو. جو گھاس پھوس ہے وہ تو آیا اور گیا جانوروں کی طرح، جو ملا سو ملا اور بس اسی پہ وقت گزارا اور چلے گئے. ایک وہ تھا کہ وہ جس لایا گل نہیں اس نال میں ٹور چل لی، کہ جس ماحول میں رہا اس ماحول کے اثرات آ گئے، اس نے کیا کمال کیا. یہ تو سب سے آسان کام ہے. ایسے لوگ جی حضوری والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ نورتن ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں سیاسی نظام میں بھی ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سو کالڈ پیر بھی ہیں، اور کچھ علماء سو میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ بس جو بھی آتا ہے وقت کا بادشاہ، وہ بس اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کے نذرانے چلتے رہتے ہیں. اور ایسے بھی پیران حق ہیں اور علماء کرام ہیں جو اپنے ماحول کے ساتھ چلتے ہیں. اب اس سے نکلیں گے ہم کیسے؟ آپ کا سوال ساتھ ساتھ کھلتا جائے گا. کتنا اثر ہوتا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے علی، جتنا وہ تربیت یافتہ بندہ ہوتا ہے نا، اور جس سے تربیت یافتہ ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر آسمان پہ تارے کتنے ہیں، تو میں کہوں گا جتنے بیل کے اوپر بال ہیں. سادہ سی کہانی پرانے وقتوں میں لوگ سنایا کرتے تھے. تو نہ بیل کے بال گنے جا سکتے ہیں، نہ آسمان کے تارے گنے جا سکتے ہیں. یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی تربیت یافتہ اللہ کا ہے، جو کہ نبی پاک علیہ السلام ہے. اس طرح کا ایک جملہ میری یاداشت میں ہے کہ مجھے اللہ نے تربیت دی اور پھر میں نے علی کو تربیت دی. آپ لوگ اس کو ویریفائی کر لیجئے گا، میں نے کہیں پڑھا تھا. اس وقت میں چونکہ بول رہا ہوں، اور بولتے ہوئے آئی ایم ناٹ اے کمپیوٹر، نہ ہی میں نے رٹا لگایا ہوا ہے گوگل کی طرح کہ میں فٹ آپ کو کوئی ریفرنس کوڈ کر دوں، لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایسا سنا ہوا ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس زمانے کے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی نے ٹرینڈ نہیں کیا تھا. دنیا میں کوئی ایسا اسکول اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ پیغمبر کو ٹرینڈ کر سکتا. اور یہ بھی ہمارے سامنے تاریخ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت چھوٹی عمر میں، ابھی وہ مشکل آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، تو حضرت علی کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا. یہ لفظ اڈاپٹ بڑا خوبصورت ہے. ایز فار ایز اٹ از کنسرنڈ ود مولا علی. اللہ اکبر. آپ نے لے لیا گود مولا علی کو. تو میں اس لیے اکثر اس بات پہ مستی میں چلا جاتا ہوں کہ تربیت کس نے کس کی کہاں سے کی ہے، تو اس سے ماحول بنتا ہے. تو حضرت علی کا ماحول وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ اللہ کے ڈائریکٹ براہ راست تربیت یافتہ، ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی. ہاں، اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، براہ راست اللہ کی تربیت ہے. ورنہ تو بظاہر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. لوگوں کا اپنا معیار ہے نا بھائی، سوچنے سمجھنے کا. دنیا کے پیمانے الگ ہیں، ہمارا پیمانہ اور طرح کا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص الخاص انداز میں تربیت دے رہی ہے. تو الوہی ماحول، الوہی تربیت نے ایک ماحول پیدا کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تربیت یافتہ ہستی کے ساتھ عرب کے افق پر رونما ہوئے. وہ خوشبو پھیلتی چلی گئی. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں یہ جو آیا کریمہ کا حصہ ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے، لَكَ آپ کے لیے، ذِكْرَكَ آپ کا ذکر، وَرَفَعْنَا ہم نے رفت دے دی، بلند کر دیا، مرفوع کر دیا، اعلیٰ و ارفع کر دیا، رافع کر دیا، بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. عربی میں تل للعالمین ہے، اردو میں ہم رحمت للعالمین بھی بعض اوقات کہتے ہیں، چونکہ یہ اردو کے اپنے تلفظ کا نظام ہے. عربی اور فارسی کے ہاں مختلف ہے ذرا، تو اس لیے زیر زبر کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زبر آنی چاہیے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں. تو عربی میں حرکات کا الگ قانون ہے، اور پیٹ قانون ہے وہ، صرف و ناف. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، منہاج سارے کا سارا وہاں سے مل رہا ہے. رحمت بنا کر بھیجا گیا، ذکر بھی بلند ہو گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. درود کا، سلام کا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، وہ بھی نظام چل رہا ہے. اب اس تربیت کے ماحول میں علی ایک ماحول بنا، مستفوی ماحول، اطہر و مطہر ماحول، پاکیزہ ماحول، مہکتا ہوا ماحول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول، کملی والی سرکار کا ماحول، نالین پاک کا ماحول، شفیق محبتوں کا ماحول بنا، صداقت، امانت، دیانت اور شجاعت کا ماحول. اس ماحول میں پرورش ہوئی ہے مولا علی کی. سمجھ گئے؟ اس ماحول میں پرورش ہوئی ہے مولا علی کی. اب یہ یاد رکھیے گا، میں کیوں کہتا ہوں کہ تربیت جو ہے نا وہ فائق ہے یا غالب ہے. اور آپ بھی کہنا شروع کر دیں گے آج کے بعد، مجھے پتہ ہے. عرب کا ماحول بڑا خطرناک تھا. عرب کا ماحول جاہلیت زدہ تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عجیب شادی بیاہ کی رسمیں تھیں، ظلم ہی ظلم تھا، جہالت ہی جہالت تھی. وہاں ایک گھرانہ بنی ہاشم کا، اس میں اللہ کا تربیت یافتہ ماحول چل رہا ہے. چراغ مصطفی روشن ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو جو چراغ سونا رب بالدا ہے انہوں دنیا دی کیڑی نیری بجھا سکتی۔ تو جو صفیہ، جو منہاج، جو بعثت عطا ہو گئی، جو عرفان عطا ہو گیا، چونکہ یہ اللہ نے دیا ہے، وہ عرب کے اس ماحول پر غالب آتا چلا گیا، عرب کے ماحول پر غالب آتا چلا گیا۔ ہم سب نے دیکھا، مورخین نے دیکھا اور لکھا کہ صداقت اور امانت کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن تربیت یافتہ کی طاقت، برکت کی وجہ سے وہ ماحول بدلتا چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہوئی؟ 3 میں نے آپ کو گروہ گنوائے ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے؟ نہیں۔ یعنی کیا عرب کے ماحول کا اثر ہوا یا آپ کا کوئی عرب کے ماحول پہ اثر ہوا؟ اگر تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اثر ہوا نہ اثر کیا، تو غلط، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کیا نبی پاک علیہ السلام عرب کے ماحول میں آئے اور عرب کے جاہلیت زدہ سماج کے ماحول کا اثر ہو گیا؟ معاذ اللہ نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی ذات پاک نے ماحول بدل دیا۔ گویا تربیت دیکھی جائے گی کہ کس مرکز سے ہوئی ہے، مرکز دیکھا جائے گا۔ اگر مرکز الہ ہے تو تربیت کی کیا بات ہے، اور اگر مرکز مصطفیٰ ہے تو تربیت کی کیا بات ہے۔ اگر تربیت کا منہاج نبی کے گھر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس گھر میں تربیت حاصل کرنے والوں کے مزاج کا اندازہ لگائیے، کیا تربیت کی گئی ہوگی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تربیت کیا ہوگی، مولا علی کی تربیت کیا ہوگی، حسنین کریمین کی، کہ وہ جو پھل پک گیا نانا ابو، وہ 2 شہزادگان کی تربیت کیسے کی ہوگی، نواسوں کی تربیت کیسے کی ہوگی۔ میں آپ کو بالکل سائنٹیفک انداز میں بتا رہا ہوں کون کس کا ٹرینڈ کرتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام کی تربیت، وہ جو اصحاب صفہ تیار ہوئے چبوترے پہ بیٹھ کر، جن کی تیاری ہوئی، وہ جو مجاہدین تیار ہوئے تیر انداز، غزوہ بدر میں اور اس سے پہلے بھی ایک غزوہ ہوا، وہ تربیت کس نے کی تھی؟ اللہ کے ٹرینڈ نبی، نبی کے ٹرینڈ پھر آگے اہل بیت اور صحابہ، اور ان کے ٹرینڈ پھر آگے تابعین، تبا تابعین۔ نظام سمجھ رہے ہیں کہاں سے؟ تو گویا اسلامک اور نیچرل انداز میں دیکھا جائے تو تربیت کا ماحول پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تربیت کا مرکز دیکھا جائے گا، علی تربیت کون کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کی تربیت کس نے کی ہے۔ استاد کا بھی یہی مقام و مرتبہ ہے۔ آج کے دور میں آ جائیں، جو پڑھا رہا ہے اس نے کس سے پڑھا ہے، جو سکھا رہا ہے اس نے کس سے سیکھا ہے، جو مہکا رہا ہے وہ کس سے مہکا ہے، جو روشنی دے رہا ہے وہ کس سے روشن ہوا ہے، جو محبتیں بانٹ رہا ہے اس کو محبتیں کہاں سے مل رہی ہیں، جو مسکراہٹیں عطا کر رہا ہے اس کو مسکرانا سکھایا کس نے ہے۔ پانی آ کہاں سے رہا ہے، پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ اگر پانی زمزم کے کنویں سے آ رہا ہے تو بڑی قدر و قیمت ہے اس کی پوری دنیا میں۔ حاجی جب لے کے آتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا گھونٹ مل جائے، کھڑے ہو کر پیو، قبلہ رخ ہو کر پیو، کیا بات ہے۔ وہ پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا ہوا کنواں اللہ کے حکم سے۔ تو اگر زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے تو ماحول بدل جائے گا۔ اگر زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے تابع افراد مل کر اگر ایک ایسا ماحول بنا دیں جو حق کا ماحول ہو،
تو کیا بات ہے اس ماحول کی علی، وہ پھر جو ایک انڈیویجول کی تربیت ہوئی تھی اس نے ایک مدینہ کی ریاست بنا دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظام وضع کر دیا، اس شخصیت کی برکتوں سے نظام وضع ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر جب وہ ماحول تربیت یافتگان نے بنایا، اس کی برکتیں، رحمتیں، روشنی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ماحول بڑی چیز ہے، لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ کچھ نفس کے مارے لوگوں نے رخنہ اندازی کی، دار اندازی کی، امیلگمیشن کر لی، مینپولیشن کر لی، مینوورنگ کر لی، کہا یہ اللہ کا ماحول ہے، کہا یہ نبی کا ماحول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دراصل اس میں اپنے نفس کو بھی شامل کر لیا۔ تو اس لیے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ اب ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، کتابیں بے شمار لکھی گئی ہیں، دیکھا جائے تو ہر دوسرے روز تقاریر بہت زیادہ ہیں، جلسے جلوس بہت ہیں، میلاد، محرم، ہر طرح کی مجالس، توحید کی محفلیں، رسالت کے پروانوں کا آپس میں جشن، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہے، ایک بہت زبردست ماحول ہے امت مسلمہ کے ہاں۔ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کی نماز، رمضان میں دیکھیں کیا ماحول بن جاتا ہے، لیکن وہ تاثیر اس طرح نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں زیادہ تر جو سرکردہ ہیں وہ نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ وہ کلیم یہی کرتے ہیں، دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ان کا براہ راست تعلق ہے مدینہ سے یا مکہ سے۔ ممکن ہی نہیں کہ اگر کسی کا اثر ہو وہاں پہ براہ راست اور محفل میں بات نہ پھیل رہی ہو۔ یہ جو بے تاثیر ہو گئے ہیں خطبات، لیکچرز، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا دل نہیں لگا ہوا، دل نہیں لگا ہوا، دکھاوا زیادہ ہے، جبہ و دستار کا اہتمام زیادہ ہے۔ لیکن وہ جو علامہ اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو یہ جو فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، یہ جو کیفیت ہے نا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو دیکھا یہ جائے کہ وہ جو تربیت دعوے میں ہے وہ عملی طور پر نہیں ہے، جو تربیت دعوے میں ہے وہ عملی طور پر نہیں ہے، جو تقاریر سیاسی جلسے میں ہو رہی ہیں وہ عملی طور پر نہیں ہے، عدل کے ایوانوں سے عدل کی فراہمی کے دعوے جو عدل کے منظر نامے میں ہے وہ عملی دنیا میں وہ عدل دکھائی نہیں دیتا۔ تو وقتی طور پر وقت گزر جاتا ہے، حکومتیں وقت پورا کر کے ہٹ بھی جاتی ہیں منظر نامے سے، لیکن عوام چونکہ حقیقت حال سے گزر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ ماحول نہیں بدل رہا، ماحول وہی ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، چوتھا سال ہے، میں نے تاریخ میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری اچھی چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن بدماشی بڑھ گئی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو، میں تو محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ بدماش رویے پھیل گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا اس کا، اور میں کہہ دیتا ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں جو نوٹ کرتا ہوں، میں یہ بدماشی، یہ بدماش رویے، اس کے بہت برے اثرات ہونے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں۔ اس بدماشی کو لگام دی جا سکتی تھی عدل کے ساتھ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں جو کہہ رہی ہیں عملی طور پر ویسا ہو نہیں رہا، اور اگر عدالتیں اپنی جگہ پہ عدل پرووائڈ کریں بھی تو شاید ہم بھی پسند نہیں کرتے، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ جو مافیاز کی کہانی اور یہ وہ، میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، جو یہ ہماری محافل ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے علی، فار دی سیک آف آرگومنٹ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ماحول کا تربیت پہ اثر ہوتا ہے، اور پھر تربیت کا ماحول پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر
ابلیس کے ٹرینڈ بندے نے ماحول بنایا ہوگا تو پھر اس ماحول کے اثرات ہوں گے. جیسے حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، مشرک وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ماحول، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس سے پہلے ایک ماحول جو انٹیکٹ تھا، اس کے اوپر محنت کی ضرورت تھی. اب وہ ماحول کس نے بنانا تھا؟ والدین نے، گلی نے، گاؤں کے پرکھوں نے، یا اس دور کی حکومت نے؟ تو حکومت نظام کیسے بناتی ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام کس طرف جا رہا ہے؟ یہ آج جو اپوزیشن ہمیں آئین اور قانون کی باتیں بتا رہی ہے، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ موجودہ حکمران کتنے برے ہیں، انہی نے 40 سال پہلے حکومتیں کی ہیں. تو میں تقریر نہیں سنتا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو 40 سال گزرے تھے اس میں عملی طور پر کیا ہوا تھا. کیونکہ لوگ مہنگائی میں ڈرے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے ہیں مہنگائی کے، لہٰذا ایک نئی تقریر ان کو پھر گمراہ کر دے گی. ہمیشہ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم دکھی ہوتے ہیں کسی ماحول میں، کسی دور حکومت میں، اور اس دور میں فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہم پھر بہک جاتے ہیں اور ہم پھر ان کو لے آتے ہیں، اور پھر ہمارا ماحول نہیں بدلتا. اور وہ جو تربیت یافتہ ہیں ایوانوں کے، وہ پھر ایوانوں میں پہنچ کر اپنے بچوں کے لیے تو تربیت کا منہاج الگ بنا لیتے ہیں اور ان کے اثاثے بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن کیا اس سے پہلے 40 سال میں دودھ کی نہریں ہم نے بہتی ہوئی دیکھی ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے سکول بدل گئے ہیں؟ میرا اور آپ کا نصاب بدل گیا ہے؟ میری اور آپ کی گلیوں میں پائے جانے والے ہسپتال ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی انصاف ملنا شروع ہو گیا تھا پہلے 40 سالوں میں جو اب نہیں مل رہا؟ اور جو اب نہیں مل رہا، کیا وہ اب پھر وہی لوگ ہمیں دیں گے جنہوں نے پہلے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جب بال سفید ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے. جوانی میں تقریر متاثر کرتی ہے، چونکہ تقریر کا وقتی طور پر ایک تربیت کا منہاج قائم ہو جاتا ہے. آپ کو جوش آتا ہے، چونکہ ہم دکھی تو پہلے ہی ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں، اور جو ولنریبل ہوتا ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے. جو پرندہ زخمی ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. عوام کو پہلے مہنگائی کے ذریعے زخمی کیا جاتا رہا ہے. شاید پہلی دفعہ نئی بات بتا رہا ہوں آپ نوجوانوں کو. ہر دور میں جب حکومتیں بدلنے کا مزاج کرتا ہے بادشاہوں کا، تو پہلے عوام کو دکھی کیا جاتا ہے. ان پرندوں کو تیر مارے جاتے ہیں مہنگائی کی آڑ میں. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ آٹے چینی کے بھاؤ، یہ فیکٹریوں کا رک جانا. فیکٹریاں لگائی کس نے ہے؟ کون ہے مالک ان فیکٹریوں کا؟ میں اور آپ تو نہیں ہیں. یہی ہے. یہ کہاں سے چل رہا ہے یہ نظام؟ یہ لارڈ مکالے سے لے کے یہ جو اینگلو سیکسن نظام ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کب عوام کو دکھی کرنا ہے، کب تیر مار کر زخمی کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد ایک نیا منشور لے کر انہوں نے کسی کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم بدل بھی دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے، پھر ہم ان سے تنگ آ جاتے ہیں. ماحول اور تربیت اصل یہ چیز ہے. تو میں نے آپ کو کئی سالوں سے یہ تربیت دینا شروع کی ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھاشن نہ سنا کرو، اپنی گلی میں پھیلی ہوئی محرومیوں کو لکھا کرو. آپ کے اور میرے سکول، آپ کا اور میرا لائف سٹائل، آپ کی اور میری گلیوں میں موجود گند، آپ کو اور مجھے ملتا ہوا عدل کا وہ جو قانون، وہ کیسا عدل ہے جو فراہم کیا جا رہا ہے؟ کون سی محرومیوں کے ستم ہم سہتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے اور کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اور بڑے یقین سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا. ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے وہ مواقع نہیں مل رہے. ہمیں داؤ لگایا جاتا ہے، ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح. جوانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے نعرے لگانے کے لیے. دے آر ویری ٹرینڈ، ایول ٹرینڈ لوگ ہیں یہ. انہیں پتہ ہے کہ ہم دکھی ہیں، لہٰذا آپ دکھی لوگ، آپ دیکھیے گا جس چیز کا دکھ ہوتا ہے نا اسی کو ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. دکھ کس کا ہے؟ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، اس بات کا دکھ ہمیں بھی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے. تو اب ہمارے اس دکھ کو کیش کیا جا رہا ہے. یہ جتنے ہمارے دکھ میں یہ اس دکھ کو مزید آگ لگا رہے ہیں نا، ان میں سے صرف 5 بندے
اپنی حاصل کردہ جائیداد کا 10% قوم کے خزانے میں جمع کروا دینا، میرے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. دے ول نیور ڈو دس. ایوری باڈی وانٹس ٹو گیٹ دیٹ گورنمنٹ پاور. ہر بندہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے. مہنگائی کے مسئلے پہ تو 5 منٹ میں قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اثاثے وہ کبھی نہیں دیں گے. ہر دور میں پابندیاں کس پہ لگیں؟ عوام پہ. ٹیکس نئے سے نئے کس پہ لگے؟ عوام پہ. بھرکس کس کا نکلا؟ عوام کا. کیا 40 سال پہلے ہم سکھ میں تھے جو اب ہمارے لیے نیا دکھ ہے؟ نہیں. اس چکر میں نہ آئیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کو تقریر کوئی متاثر کرے، آئین اور قانون کی جب کوئی بات آپ کے سامنے کی جائے، تو دیکھا کریں گے اس سے پہلے کی لاقانونیت کا ذمہ دار کون تھا. آج جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے، فلاں ادارہ، تو اس سے پہلے 40 سال کیا وہی ادارہ نہیں ان کو لے کے آتا رہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ماحول اور تربیت. تھوڑا کڑوا ہو گیا ہوں، چائے، ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھر لو. یا حی یا قیوم. علی روک دیا کرو درمیان میں، کہا کرو کہ سر آپ کا پارا ہائی ہو رہا ہے. تو میں اس لیے، میرا دل بہت اس معاملے میں صاف ہے. مجھے یہ وطن بہت عزیز ہے، اہل وطن مجھے بہت عزیز ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. بے لاگ احتساب ہو، میں ہمیشہ اس کے حق میں رہا ہوں. یہ جو عوام کو چونا لگایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، جو ایموشنل سٹیٹ آرٹیفیشلی کریٹ کی جاتی ہے، یہ نہ کیا جائے. کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے شاید داؤ لگ سکے، لیکن پاکستان کا مجموعی نقصان ہو رہا ہے. ہماری غربت کہاں پہ جا رہی ہے؟ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا تقریریں ہمیں شارٹ رینج میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن جب آپ انٹرنیشنل سرویز کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے خواندگی کی شرح میں ہم کہاں پہنچ گئے، غربت اور مہنگائی میں ہم کہاں پہنچ گئے، عدل کی فراہمی میں ہمارا نمبر کون سا چل رہا ہے. وہ ہمیں یہ دیکھنے نہیں دیتے. اور اگر دیکھنے بھی دیں گے نا، تو انتخابات سے تھوڑا عرصہ پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، صرف ایک دوسرے کو زد و کوب کرنے کے لیے. ہمارے مخلص کوئی بھی نہیں. ہمارا مخلص وہی ہوگا جو ہمارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوگا. جب تک ہمارے سکولوں میں ان کے بچے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمارے ہاسپٹلز میں ان کا علاج نہیں ہوگا، جب تک ہماری طرح یہ ہماری سڑکوں پر سفر نہیں کریں گے، یہ دھوکہ ہے بھائی. یہ نظام دھوکہ دے رہا ہے اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے چونکہ یہ ٹرینڈ ہے، گورے کے ٹرینڈ ہے، اس لیے انہوں نے ماحول بھی ایسا بنا کے رکھا ہوا کہ ہم نسل در نسل آج بھی گورے کے غلام ہیں. کسی کے ہاتھ میں قلم ہو یا تسبیح ہو یا کچھ بھی ہو، ہم آج آ کے ادھر ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ کروائے جاتے ہیں ہم سے سجدے. اس لیے ہمیں غریب رکھا گیا، ورنہ پاکستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے کیا؟ لیکن باہر سے ایپس بنوا لیں گے، باہر سے ویب سائٹ بنوا لیں گے، باہر سے ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی لے آئیں گے. ہمارے اپنے کسانوں کو زنگ لگ گیا ہے، ہمارے اپنے دماغ تو چلتے ہی نہیں ہے. نہ میرے نوجوانوں کو کھانا پینا آتا ہے. میں نے بتایا کہ پہلے جاہل رکھا جاتا ہے اور پھر جاہل ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے قوم ہی جاہل ہے. جاہل رکھا کس نے تھا؟ نظام نے. نظام کس کا رکھا ہوا ہے؟ ان کا. یہ اس کو گرنے نہیں دیتے، یہ بحال رکھتے ہیں، چونکہ اس نظام میں انہیں معلوم ہے کہ بار بار انہوں نے ہی لوٹ کے آنا ہے. کیوں؟ چونکہ بین الاقوامی اثرات آئیں گے، عوام دکھی ہوں گے. جب دکھی ہوں گے تو کہیں گے ہم آپ کو کہتے تھے نا دکھی ہو جاؤ گے. اب ہوئے نا، پھر ہمیں لے کے آؤ. ہم پھر ان کو لے آتے ہیں، ہم پھر دکھی ہوتے ہیں. پھر کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نیا تماشا کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، ڈگ ڈگی بجانے، ہم پھر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میری باتوں کو صرف وہی رد کر سکتا ہے جس کا کوئی سیاسی مفاد ہے، لیکن جو دکھی ہے وہ رد نہیں کرے گا. ہر دکھی اس کو مان لے گا. کب تک؟ عدل والے بھی ہمارے، فوج بھی ہماری، ISI بھی ہماری، IB بھی ہماری، رینجر پولیس بھی ہماری،
اساتذہ بھی ہمارے، ادارے بھی ہمارے، طلبہ و طالبات بھی ہمارے، یہ سیاستدان بھی ہمارے، یہ ہماری صفوں سے اٹھ کے گئے ہیں نا بھائی. تو سچ بولو نا، سچ بولو نا کہ پہلے 40 سال میں عوام کی محرومیوں کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور پھر وہ سچ موجودہ حکومت کیوں نہیں بول رہی؟ اپوزیشن کو ہی کیوں توفیق ملتی ہے ہمیشہ ایسا سچ بولنے کی، جب یہ حکومت، موجودہ حکومت وہی بولی بول رہی ہے جو آج کی اپوزیشن بولتی رہی ہے 40 سال. فرق کیا آیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ فرق ہم جیسے سڑکوں میں گلیوں میں چلنے والوں کو نظر آتا ہے. اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اساتذہ خوش ہیں؟ کیا طلبہ و طالبات سکھ میں ہیں؟ کیا ہمارے مریض خوش ہیں؟ کیا ہمارے کھیت خوش ہو گئے ہیں؟ کسانوں کے لیے کون سی پالیسیاں ایسی بنائی گئی ہیں کہ ہم جو زرعی ملک تھے، ہماری زراعت جو ہے نا وہ دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے گی؟ کتنے میرے سافٹ ویئر ہاؤس یا اتنی ایپس ہیں جو دنیا میں اس وقت انقلاب برپا کر دیں گی؟ ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اسمال میڈیم جو بزنس ہے ہمارا وہ کہاں پہ چل رہا ہے؟ اسکالرشپس کس کو مل رہی ہیں؟ ڈیپوٹیشنز کس کو مل رہی ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں سہولیات کتنی ملی ہیں؟ سرکاری اسکولوں میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں اس کے بارے میں انڈیکس بنایا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن سرکاری اداروں میں ہو رہی ہے. یہ سچ پچھلے کئی دہائیوں کا سچ ہے. کس نے ٹھیک کرنا ہے اس نظام کو؟ کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے نا، ورنہ تو یہ چلتا رہے گا اس نظام کے. یہ گرو ہیں، چونکہ ہر دور حکومت میں اپنی ٹیم بنائی گئی ہے نیچے. ہم ٹیم نہیں ہیں، ہم تالیاں بجانے والے اسٹیڈیم پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ چند لوگ کھیلتے ہیں، ہم ان کے لیے تالیاں گالیاں، یا تالیاں یا گالیاں. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ دونوں کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. ہمیں تالیوں پر بھی مجبور کیا جاتا ہے اور ہمیں گالیوں پر بھی مجبور کیا جاتا ہے. شاہ جی رک جاؤ ایتھے ہی. اوکے جی رک گئے. اندر سے سگنل آیا کہ بس کر دو، ورنہ پھر 2 مہینے کے لیے چپ کرنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے، چلیں مجھے اجازت دیجیے گا. اب میں نے لیکچر پریپیئر کرنا ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے جو چلے گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. ماموں جی تلمیذ کی، میری بے جی کی، اور ننہال ددیال سسرال میں جو بھی چلا گیا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. جی لیکچر بھی تیار کرنا ہے علی، کیا کریں. آج حالانکہ نہ علی حمزہ کی یہ خواہش تھی، لیکن کیا کریں بھائی، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کھینچتے ہوئے وہاں پہ لے جاتے ہیں. مزمل بخاری صاحب کی طرف سے 2 دل آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کی سمجھ آ گئی ہے ان کو تو خیر آ ہی جانی ہے، مجھے پتا ہے. میرا اور ان کا دل لگا ہوا ہے. ریحان احمد، محمد افضل وہ لیکچر تصوف کے اوپر ہے لیکچر. یا حی یا قیوم. اصل میں سچ بولنے کی قوت کیوں ملتی ہے، میں اکثر سوچتا بھی ہوں. جب آپ واقعی مخلص ہو جائیں نا، وطن کے ساتھ، اہل وطن کے ساتھ، نظام کے ساتھ، تو پھر آپ بڑا کڑوا سچ بول لیتے ہیں، اور مجھے بڑی قوت ملتی ہے. اور مجھے ہمیشہ بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. ہم تہجد میں اس وطن کے لیے دعا کرنے والے قبیلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسی قبیلے میں رہیں، اللہ کی مہربانی سے. تو اس لیے میرا جب کوئی بس نہیں چلتا تو جو رول میرا ہوتا ہے وہ میں پلے کرتا ہوں اپنے طور پر. اتنا ہی کرنا ہے آپ نے بھی. اب سیاستدانوں کو بھی سمجھ آئی جانی ہے کہ جب تک یہ متحد نہیں ہوتے، اتفاق ان کا نہیں ہوتا، سویلین بالادستی کا خواب بس باتیں ہیں. یہ جو سویلین بالادستی ہے نا، یہ دراصل سویلین بالادستی نہیں ہے، یہ ان کی بالادستی کی بات ہے.
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। कसम है भाई, देख लो 40 साल पिछले क्या हुआ, कैसे कैसे ख्वाब नहीं दिखाए गए। स्टेज ते मुक्के मार मार के साड़ा दिल ना हिला दिता। साढ़े दादा जी, साढ़े अब्बा जी, असी, साढ़े बच्चे सारे जज्बाती, फिर वोट पा देने जाके। एक दफ़ा तो कोई ऐसा ज़माना आए ना कि मुजम्मल बुखारी साहब की बात को कोई यकीन कर ले कि भाई शाह जी कह रहे हैं कि नहीं भाई है ना सारे सानू दाल आई है, दाल आई है। आइन कानून सिर्फ ये अपने लिए, हमारे लिए क्या किया इन्होंने भाई, बताओ मुझे। रेडी वालों की हालत बदल गई। वो गरीब दुकानदार उधर ही बैठा हुआ, उसका बच्चा उसी तरीके से बेचारा लाइन में लगा हुआ है कि मुझे कहीं से नौकरी मिल जाए, चौकीदारी सर जी रख लो मैनू। 40 साल से उनकी किस्मत नहीं बदली भाई। किस्मत बदलने के लिए आपको निज़ाम तालीम को बदलना था। सारे मुजरम हैं, सब मुजरम है हमारे। मैं तो बड़े बबांगे दौल कहता हूँ, ढंके की चोट पर कहता हूँ, ये सब हमारे मुजरम है। खा कोई आर्मी से आया हो, हाँ इनमें बड़े बड़े अच्छे काम भी हुए। देखें ना, मोटरवे बहुत अच्छा काम है, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। मुझसे अगर पूछे, मैं बड़ा गैर जानबदार इंसान हूँ, आपको पता है। मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा अगर काम किसी ने किया, खात्मा। मैं हम यानी काजी साहब अल्लाह करीम उनकी मगफरत फरमाए, उनके ज़माने में बदमाशी का कल्चर ख़त्म हो गया था एक दफ़ा। मेरा ताल्लुक़ है गुजरात के साथ, मुझे पता है, आप लोग भी शायद गुजरे हों। अब मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी वालों के साथ, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि उनके दौर में करप्शन की बड़ी कहानियाँ निकलती हैं, लेकिन बदमाशी का कल्चर, वो जो डाउन टू अर्थ कल्चर है ना, वो आ जाता है पीपल्स पार्टी के ज़माने में। जैसे अब ये मौजूदा हुकूमत है, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन बदमाशी बढ़ गई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, बदमाश रवैये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश रवैये हो गए हैं। ये कब होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे भाई। हर बदमाश रवैये के बाद कौम मज़ीद दलदल में फंस जाती है। देखें, माफियाज को पाला गया है अपनी ज़रूरतों के तहत। यही माफियाज जिनको हुकूमतों में लाते रहे हैं, यही माफियाज अब जब फैक्ट्रियां आपने खोल खोल के दी अपने चहीतों को, हर चीज़, हर बिजनेस पे आप गालिब हैं, तो मुझे बताइए कोई नई हुकूमत आके कैसे चल सकती है। कभी चीनी नहीं मिलेगी, कभी आटा नहीं मिलेगा, कभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप कैसे छेड़ सकते हो। तो ग्रेजुअल चीज़ें ही हो सकती थी, ग्रेजुअल चीज़ें ही हो सकती थी। और फिर जिस कौम से आप तवक्को लगाए बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, उनकी ट्रेनिंग किसने की और कैसे हुई है। बस कर दो शाह जी, ना करो। अब तो बेजी भी नहीं है। बेजी पहले उनको पता चलता था ना, वो तायर शिकायत लगा देता था, भाईजान राती फिर एहो जे लफ्ज़ बोले ना, तो बेजी ने कहना कि ना चला चलियां रियां गल्लां करया कर, ना चलियां रियां गल्लां करया कर। यानी सच बोलने पे बेजी मुझे चला कहती थी। की चला बनया रहना है, छड़ पर इंज ही चलदा आ रहा आदम तू, ए दुनिया ने इंज ही रहना है, तू अपना काम कर। हाय मैं सदके बेजी दे, तो मैं हंस पड़ना, मैं क्या बेजी इंशाल्लाह ताला खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगो गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। क्या झूठ बोलकर हमेशा जिंदा रहा जा सकता है? नहीं। तो अपने हिस्से का थोड़ा बहुत सच तो बोल ही सकते हैं ना भाई। मैं असल में ये देख रहा हूँ, ये देखिए मेरी अंगूठी ये थोड़ी सी ऊपर से हिलना शुरू हो गई है। कोई है ऐसा बंदा जो मुझे ठीक कर दे इसको? कोई सुनार है? इसको थोड़ा थोड़ा मैंने अगर ठोका ना, तो ये ना हो जवानी का ज़्यादा ही जोर लग जाए मोहम्मद अफसल, तो पता लगे जड़ा अगले हालों में गई। सुबह इसका करता हूँ, वरना ये गिर जाएगा इसके ऊपर। असल में ये एक लोह है, इसके अंदर लोह, यही है या कहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 12:43। अब ना कोई सवाल करें यार, थक गया। 3 सवालों के ये अली हमज़ा, पता नहीं क्यों अली हमज़ा का सवाल छोटा होता है लेकिन लंबा क्यों हो जाता है जवाब। आज तो मोहम्मद अली सलीम का, मैं तो हैरान हो रहा हूँ उस वक्त से कि सर दिल कैसे लग जाता है यार। कमाल है वैसे, मोहम्मद अली सलीम कहाँ से आ जाते हैं ऐसे सवाल आपके पास, माशाल्लाह।
چلیں جی آپ لوگوں کو بھی اجازت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کریم حاضرین محفل، ناظرین محفل، سامعین محفل جو آج ہیں یا کل پرسوں ترسوں جب کبھی جو محفل میں آئے گا، اللہ کریم ان کے حال پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، برکتوں کا ماحول ملے، فلاح کا ماحول ملے، نور کا ماحول ملے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی.